میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فارماسسٹ آن لائن۔ آج ہم بات کریں گے مردانہ کمزوری میں استعمال ہونے والی ایک اور دوا ٹیڈالا کے متعلق۔ ٹیڈالا کے اندر بھی جو دوا شامل ہوتی ہے وہ ٹیڈالافیل ہوتی ہے اور یہ ان مریضوں میں استعمال کی جاتی ہے جن کو نامردی کی شکایت ہو، اریکٹائل ڈسفنکشن ہو، یعنی کہ وہ مطلوبہ سختی یا تناؤ حاصل نہ کر سکتے ہوں یا ان کا تناؤ دیر پا نہ ہوتا ہو اور وہ اپنے جنسی عمل ہے اس کو مکمل نہ کر سکتے ہوں، ان میں اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دوا پروسٹیٹ گلینڈ کے بڑھ جانے کی بیماری میں بھی استعمال ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیشاب کی تکلیف ہو سکتی ہے، اور کچھ چند ایک مریضوں کو یہ دوا پھیپھڑوں کے مسائل میں ایک بیماری ہوتی ہے جس میں پھیپھڑوں کا جو بلڈ پریشر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کے استعمال کے لیے بھی اس دوا کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ چونکہ ہم زیادہ تر اس کا استعمال مردانہ کمزوری میں کروایا جاتا ہے تو ہم اپنی جو ڈسکشن ہے اس کا زیادہ تر جو حصہ ہے وہ اس پر ہی رکھتے ہیں۔ یہ دوا جسم میں ایک جو خاص انزائم ہے PDE5 اس کو روک دیتی ہے، انہیبٹ کرتی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا عضو ہے اس کی خون کی نالیاں پھیل جاتی ہیں، بہت زیادہ بلڈ فلو وہاں کی طرف ہوتا ہے، ہمارا جو اریکشن ہے، تناؤ ہے، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ عضو خاص کے اندر خون کا دباؤ، خون کا پریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر تناؤ کو برقرار رکھنا ہے تو خون کے بہاؤ کو بہتر کرنا ہوتا ہے اور خون کے پریشر کو وہاں بہتر کرنا ہوتا ہے۔ یہ دوا وہی کام کرتی ہے، عضو خاص کے جو خون کی نالی ہیں اس کو پھیلا دیتی ہے، وہاں خون کا بہاؤ تیز کر دیتی ہے اور اس بہاؤ کو مینٹین رکھتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر مطلوبہ سختی یا مطلوبہ دیر تک جو سختی ہے وہ برقرار رکھتی ہے۔ ہاں، ایک بات ضروری ہے کہ یہ دوا کوئی جنسی خواہش پیدا نہیں کرتی، بلکہ جو جنسی تحریک پہلے ہی موجود ہوتی ہے اس کی موجودگی میں یہ اثر دکھاتی ہے، اور اس کی موجودگی میں یہ اثر دکھاتے ہوئے آپ کی جو سختی ہے اس کو زیادہ دیر تک اور دیر پر رکھ سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی خوراک کی، تو اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کی ایک خوراک کھا لی جائے تو 24 سے 36 گھنٹے تک اس کا اثر رہ سکتا ہے، اسی لیے دوسری ادویات کی نسبت اس کو زیادہ پریفر دیا جاتا ہے کہ اگر اس دوا کا استعمال کر لیا جائے تو اس کا اثر لمبے عرصے تک رہ سکتا ہے۔ عام طور پر 10 mg یا 20 mg کی جو خوراک ہے وہ مباشرت سے تقریباً 60 منٹ پہلے یا 30 منٹ پہلے کم سے کم لی جاتی ہے، جبکہ کچھ مریضوں میں 5 mg کی جو ڈوز ہے وہ بھی دی جاتی ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ ہمیشہ اپنے ڈاکٹر یا اپنے فارماسسٹ کی ہدایت کے مطابق ہی عمل کریں، تاکہ وہ آپ کی صحت کو دیکھتے ہوئے، بیماری کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے، دوسری ادویات کو دیکھتے ہوئے اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آپ کو کتنی ڈوز لینی ہے، چونکہ اس دوا کے دوسری ادویات کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ مریض جو پہلے دل کی ادویات لے رہے ہوں، نائٹرائٹس لے رہے ہوں، اگر وہ اس کے ساتھ اس دوا کا استعمال کرتے ہیں تو ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ڈراپ ہو سکتا ہے، خطرناک حد تک ڈراپ ہو سکتا ہے، اور ان کو چکر آ سکتے ہیں، بے ہوشی کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح وہ مریض جو بلڈ پریشر کم کرنے کی ادویات لیتے ہیں ان میں بھی اس دوا کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر ان دونوں ادویات کو زیادہ پوٹینسی میں استعمال کر لیا جائے تو بلڈ پریشر بہت زیادہ تیزی سے ڈراپ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اینٹی فنگل ادویات، اینٹی بائیوٹکس اور HIV کی جو ادویات ہیں وہ بھی اس دوا کے اثر کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ خوراک کے معاملے میں اپنے ڈاکٹر یا اپنے فارماسسٹ کی ہدایت پر ہی عمل کیا جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں، جس کے متعلق بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ عام طور پر اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں سر درد ہونا، چہرے پر گرمی ہو جانا، چہرے پر لالی ہو جانا، کان کا سرخ ہو جانا، بد ہضمی کی شکایت ہونا، ناک بند ہو جانا، کمر کے پٹھوں میں درد ہونا، جسم کے پٹھوں میں درد ہونا، یہ عمومی طور پر اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، لیکن جو بہت زیادہ کم ہوتے ہیں، ہلکی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ بلیو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، ہر چیز نیلی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو کچھ دیر بعد ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایک خطرناک سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں جو بہت ہی کم لوگوں کو ہوتے ہیں، جن میں کانوں میں آوازیں آنا، کانوں میں سماعت جو ہے اس کی کمی ہو جانا، سننے میں بہت زیادہ کمی ہو جانا، سینے کا درد ہو جانا، یا جو ہے نظر کا اچانک دھندلا ہو جانا یا ختم ہو جانا، یہ اس کے زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو 4 گھنٹے سے زیادہ دیر تک جو ہے تناؤ ہوتا ہے، وہ بھی اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے جو کہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے۔ اگر کسی بندے کو ایسا ہو کہ اس کا تناؤ 4 گھنٹے سے زیادہ ہو جائے تو فوری طور پر ہاسپٹل کو رش کرنا چاہیے، ہاسپٹل جانا چاہیے، کیونکہ اگر 4 گھنٹے سے زیادہ، 4-5 گھنٹے سے زیادہ تناؤ ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ تناؤ آپ کی زندگی کا آخری تناؤ بھی ہو، اس لیے اگر ایسی کنڈیشن ہو تو فوری طور پر ہسپتال ضرور جانا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کھانے پینے میں احتیاط کی، تو عمومی طور پر اسے
خالی پیٹ لیا جا سکتا ہے یا ہلکے پھلکے کھانے کے ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ بہت زیادہ چکنائی والی چیزیں، بہت زیادہ مرغن غذاؤں کے ساتھ اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ انگوروں کا جوس، گریپ فروٹس کا استعمال بھی اس دوا کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ آپ اس کا استعمال کریں گے تو یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو بڑھا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایسے لوگ جو شراب نوشی کی لت کا شکار ہوتے ہیں، انہیں اس دوا کا استعمال کسی بھی قسم کے الکوہل کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو بہت زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔